السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم۔ ہر طرح کی تعریف اور حمد و ثنا اللہ بزرگ و برتر کے لائق ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، جس کا کوئی ساجھی اور ہمسر نہیں، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے تمام صحابہ اور اہل بیت پر۔ محترم حضرات، سورہ بقرہ کی جو آیت میں نے تلاوت کی ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ فرما رہے ہیں کہ یہی لوگ اپنے رب کی جانب سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ کامیابی کی سند اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مختلف مقامات پر مختلف لوگوں کو عطا فرمائی۔ وہیں وہ لوگ بھی جو ناکام ہیں اس دنیا اور آخرت میں، ان کا بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر فرمایا۔ کامیابی اور ناکامی کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا کیونکہ یہ انسان کی زندگی میں بڑی اہمیت رکھتی ہیں۔ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کامیاب ہونا، اور کوئی انسان نہیں چاہتا کہ وہ ناکام ہو جائے، اور ہر کوئی کامیابی پر خوش نظر آتا ہے اور ناکامی پر مایوس نظر آتا ہے۔ تو انسانی زندگی میں ان دونوں چیزوں کا، کامیابی کا بھی اور ناکامی کا بھی، بڑا اہم ترین دخل ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کا ذکر فرمایا ہے۔ اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ اصل میں کامیابی کسے کہتے ہیں اور کامیاب انسان کون ہے، اور جب ہمیں کامیابی سمجھ میں آ جائے گی تو ناکامی بھی خود بخود سمجھ میں آ جائے گی۔ اس دنیا میں انسانوں نے اپنی کامیابی کے الگ الگ معیار مقرر کیے ہیں، الگ الگ میدانوں میں۔ علم حاصل کرنے والا شخص
اس نے اپنا ایک معیار متعین کیا کہ میں اس مقصد اور اس منزل تک علم حاصل کروں گا، چنانچہ وہ وہاں تک پہنچ جاتا ہے تو اپنے آپ کو کامیاب تصور کرتا ہے، اور اگر وہ وہاں تک نہیں پہنچ سکا، اس کے نیچے ہی رہ گیا، تو وہ ناکام تصور کرتا ہے اپنے آپ کو اور ایک مایوس سی زندگی گزارتا ہے۔ تجارت کرنے والا، کسب معاش کرنے والا انسان بھی اپنے ذہن و دماغ میں ایک معیار متعین کر کے چلتا ہے کہ میرے پاس دولت کی اتنی کثرت ہو، مال کی اتنی آمدنی ہو، چنانچہ وہ اس کے لیے سب کچھ کرتا ہے، کرنے کو تیار رہتا ہے۔ اگر اللہ کے فضل و کرم سے وہ اس دولت کے معیار تک پہنچ گیا تو وہ کہتا ہے اور سوچتا ہے میں کامیاب، اور اگر ذرا سا اس کے نیچے رہ گیا تو وہ ناکام اور ناشکرے پن کی زندگی گزارتا رہتا ہے۔ عہدہ اور منصب کے میدان میں انسان اپنا ایک مقصد متعین کر لیتا ہے، مجھے اس عہدے تک پہنچنا ہے، اور اس کے لیے وہ سب کچھ کرنے کو تیار رہتا ہے اور کرتا جاتا ہے۔ کیا صحیح اور کیا غلط اس میں کوئی فرق نہیں کرتا، اس کی نظر میں وہ عہدہ ہے، وہ منصب ہے، مجھے چاہیے وہ۔ چنانچہ وہ کسی طرح حلال و حرام طریقے سے وہاں تک پہنچ جاتا ہے تو وہ سمجھتا ہے میں کامیاب ہوں، اور اگر وہ نہیں پہنچ پایا تو اپنے آپ کو ناکام انسان تصور کرتا ہے۔ الغرض دنیا کے ہر میدان میں انسانوں نے اپنے اپنے معیار متعین کر لیے ہیں کہ یہاں تک پہنچے تو کامیاب، اور صرف یہ اپنے بارے میں نہیں، ہر دوسرے انسان کو بھی ہر انسان اسی نظر سے دیکھتا ہے۔ دولت مند کے سامنے ذرا کم پیسوں والا انسان نظر آیا تو اسے حقیر نظر سے دیکھتا ہے، یہ ناکام ہے، یہ دنیا کے اعتبار سے کامیاب انسان نہیں ہے۔ عہدہ اور منصب والا ایسے شخص کو دیکھتا ہے جس کے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے، ایک عام سا انسان ہے، تو وہ اپنے سے نیچا دیکھتا ہے، اسے اپنے سے گرا ہوا سمجھتا ہے کہ یہ ناکام انسان ہے، بالکل اس کے پاس یہ عہدہ نہیں ہے جو عہدہ میرے پاس ہے، اس کے پاس وہ منصب نہیں ہے جو منصب میرے پاس ہے۔ ایک خاص ڈگری حاصل کیا ہوا شخص علم کی اپنے سے کم ڈگری والے کو دیکھتا ہے تو اسے جہالت کی نظر سے دیکھتا ہے، یہ جاہل ہے، یہ مجھ سے کم پڑھا لکھا ہے، اسے کچھ نہیں معلوم۔ الغرض دوسروں کو بھی دیکھنے کا انسانوں نے یہی معیار بنا لیا، جبکہ یہ سارے کے بارے میں اللہ نے صرف ایک آیت نازل فرمائی، چاہے وہ دنیا کی ڈگریاں ہوں، دنیا کے منصب ہوں، دنیا کی دولت ہو، دنیا کی جو بھی چیز حاصل ہوئی ہو، اللہ نے ایک آیت میں سمیٹ کے رکھ دیا، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ سب کچھ دنیا کا جو تمہیں حاصل ہے صرف ایک دھوکہ ہے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے۔ دھوکہ مطلب کیا؟ کوئی دھوکہ دے رہا ہے ہمیں، جیسے ہم آپس میں بولتے ہیں مجھے دھوکہ ہو گیا، کسی نے دھوکہ دیا، ایسا نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جیسے انسان کی زندگی میں اس کے ہاتھ میں کوئی چیز رکھی جائے انتہائی قیمتی اور وہ خوشی سے اچھل پڑے، کیا چیز مجھے مل گئی، اگلے ہی لمحے اس سے چھین لی جائے، وہ مایوس ہو جاتا ہے اور وہ یہی کہتا ہے مجھے دھوکہ ہوا، مجھے دھوکہ دیا گیا۔ بالکل وہی حالت ہے دنیا کی نعمتوں کی کہ یہ جتنی بڑی بھی ہوں یا تو جیتے جی چھن جائیں گی یا مرنے کے بعد چھن جائیں گی۔ کچھ نعمتیں تو وہ ہیں جو ہم دنیا میں زندہ رہتے ہیں ہماری آنکھوں کے سامنے سے چلی جاتی ہیں، جیسے عہدے ہیں، منصب ہیں۔ آج ایک حکمراں تھا، بڑا ناز تھا، ختم ہو گیا، پھر کل ایک حکمراں آیا، اسے بھی بڑا ناز رہے گا، وہ بھی ایک دن ختم ہو جائے گا۔ جیتے جی آنکھوں کے سامنے عہدے نکل جاتے ہیں، سلطنتیں نکل جاتی ہیں، حکمرانیاں نکل جاتی ہیں۔ کیا ہے یہ؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دھوکے کا سامان ہے۔ اسے سب کچھ سمجھ لیا تھا اور اس کی وجہ سے اپنے آپ کو سب کچھ سمجھ لیا تھا۔ اسی طریقے سے اگر نہ چھینا دنیا میں جیتے جی تو موت تو سب کچھ چھیننے والی ہے، سب کچھ ختم ہو جانے والا ہے، کچھ باقی رہنے والا نہیں ہے۔ جتنا عالیشان محل بنایا ہو، موت آئی اور اگلے لمحے دوسرا اس کا دعوے دار، وہ دوسرا اپنا بھی ہو سکتا ہے، غیر بھی ہو سکتا ہے۔
چاہے وہ کتنے بڑے بھی منصب پہ بیٹھا تھا، جیسے ہی موت آئی ختم، دوسرا اس کا مالک اور اس کا قابض ہو جاتا ہے۔ تو موت کے ساتھ تو سب کچھ چھن جانے والا ہے۔ کچھ تو ایسے بھی ہیں کہ موت آنے سے پہلے ہی ان کی نظروں کے سامنے آئی ہوئی نعمت ہاتھوں سے نکل جاتی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، تم لوگوں نے جسے کامیابی کا معیار سمجھ رکھا ہے، یہ دھوکے کا سامان ہے۔ یہ دھوکہ نہیں تو اور کیا ہے کہ کتنے ایسے انسانوں نے اس دنیا میں زندگی گزاری، اپنی پوری زندگی کی کمائی ہوئی دولت اپنا عالیشان محل بنانے میں لگا دی۔ کوئی تو ایسے بھی گزرے ہیں کہ اس محل میں زندگی تک نہ گزار سکے اور چلے گئے۔ کچھ تو ایسے گزرے ہیں کہ اس محل میں گئے، کچھ دن زندگی گزاری اور اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ کیا ہے؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ کتنے ایسے نوجوان ہیں جنہوں نے اپنی بڑی تمنا، بڑی آرزو کے ساتھ بڑے پیسوں کا انتظام کر کے بڑی قیمتی گاڑی خریدی تاکہ میں نوجوانوں میں ایک ممتاز نظر آؤں، میری گاڑی ایک ممتاز نظر آئے۔ ایک سفر پہ نکلے پھر واپس نہ آ سکے، نہ وہ آئے نہ ان کی گاڑی واپس آئی، اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ کیا ہے یہ؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اپنی صحت پہ بڑا ناز تھا، سارے اہل و عیال میں ایسی صحت کسی کو نہیں تھی، جو آتا صحت کی تعریف کرتا، ایسا لحیم شحیم بدن۔ لیکن اچانک سے ایک دن کچھ طبیعت خراب ہوئی اور اس کے بعد جب ڈاکٹر نے رپورٹ پیش کی تو پتہ یہ چلا اندرونی ایسی خرابی ہے کہ بس جتنا جلد ہو سکے وہ موت تک پہنچا سکتی ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ یہ دنیا کی زندگی میں جو کچھ ملا ہوا ہے یہ سب ایک دھوکے کا سامان ہے۔ نہ یہ صحت کامیابی کی دلیل ہے، نہ یہ دولت کامیابی کی دلیل ہے، نہ یہ عہدہ کامیابی کی دلیل ہے، یہ سب عارضی ہے اور یہ سب ایک دھوکے کا سامان ہے۔ اگلے ہی لمحے یہ کبھی بھی چھن سکتا ہے، ختم ہو سکتا ہے، یہ کوئی کامیابی نہیں ہے۔ لہذا اگر ہمیں دولت نہیں ملی، اگر ہمیں عہدہ نہیں ملا، کوئی ضرورت نہیں ہے کسی عہدے والے کو اس نظر سے دیکھیں کہ یہ کامیاب ہے، بالکل کامیاب نہیں ہے۔ وہ اپنے زعم میں کامیاب ہوگا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں وہ کامیاب نہیں ہے۔ تو کامیاب کون ہے؟ آئیے اللہ نے سورہ بقرہ میں خود فرمایا۔ سورہ بقرہ کی جو ابتدائی آیتیں ہیں ان آیتوں کا ترجمہ ہم دیکھتے جائیں، پھر اخیر میں اللہ نے سند دے دی، بس یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اللہ نے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب جو ہم نے نازل کی ہے قرآن کریم، اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، اس کا ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ برحق ہے۔ آج ہزار دشمنیوں کے باوجود بھی قرآن کو جھٹلانے کی ہمت نہیں ہے دنیا کے کسی بھی بڑے سے بڑے معتبر سائنسداں ہو یا باکمال باہنر ہو یا تبصرہ نگار ہو، کسی کے اندر ہمت نہیں ہے دلائل کی روشنی میں قرآن کو غلط ثابت کر سکے، جبکہ ساری کتابوں کی غلطیاں ہر صبح و شام ثابت ہو رہی ہیں سوائے قرآن کریم کے۔ یہ ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ معجزہ ہے قرآن کریم۔ ہاں دشمنی میں گستاخیاں کر لیں، دشمنی میں بے احترامیاں کر لیں، وہ اپنی اوقات بتا دے، وہ الگ بات ہے، لیکن دلائل سے غلط ثابت کر کے دکھا دو ہماری کتاب کو، صبح قیامت تک نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے فرما دیا لا ریب فیہ، کوئی شک نہیں ہے اس کتاب میں۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ، وہ مسلمان جو اس کتاب سے جڑ کے زندگی گزار رہے ہیں، جو اس کتاب کے لیے اپنی بھاگتی دوڑتی زندگی میں وقت نکالتے ہیں، روز 2 رکوع 4 رکوع ہی صحیح تلاوت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ یہ کتاب بڑی برکتوں والی ہے، یہ کتاب بہت کچھ دینے والی ہے اگر ہم نے اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیا۔ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ اس کے بعد آگے اللہ فرما رہے ہیں ھدی للمتقین، یہ کتاب سراپا ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، جو متقی بننا چاہتے ہیں، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چل کر زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ان کے لیے سراپا ہدایتیں ہیں، رہنمائیاں ہیں۔ اور یہ متقین کون نہیں بننا چاہے گا؟ ہر مسلمان کی خواہش اور ہونی چاہیے کہ وہ متقین کے زمرے میں آ جائے، کیونکہ ان کے لیے وہ نعمتیں ہیں جنت میں کہ جو کسی اور کے لیے نہیں ہے، عام مومنین کے لیے نہیں ہے۔ تو لہذا ساری رہنمائی قرآن متقیوں کے لیے کر رہا ہے، ھدی للمتقین۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں الذین یؤمنون بالغیب،
یہ صفتیں ہم ذہن میں رکھتے چلے جو اللہ بیان کر رہے ہیں، کیونکہ آخر میں انہی صفتوں والوں کو اللہ کہیں گے یہی لوگ کامیاب ہیں۔ فرما رہے ہیں الذین یؤمنون بالغیب، کامیاب بننے کے لیے سب سے پہلی چیز ایمان بالغیب ہو۔ ایمان بالغیب، غیب کہتے ہیں وہ چیز جو ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں ہے، جو نظروں کے سامنے ہو اس پر یقین کرنا، اسے ماننا، وہ تو سب کے لیے آسان ہے۔ وہ اصل امتحان کہاں ہوا؟ امتحان تو یہ ہے کہ نظروں سے ہٹا دیا جائے، پردہ ڈال دیا جائے، پھر کہا جائے کہ بتاؤ مانتے ہو یا نہیں۔ اگر بلا چوں چرا، بغیر کسی جھجک کے دل کے عطا گہرائیوں سے یقین کرتا ہے، یہ ہے شخص کامیاب ہونے والا۔ اور ذرا بھی شک و شبے میں ہے قولاً یا عملاً، تو پھر یہ اس کے لیے کامیابی کی دلیل نہیں ہے۔ یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان۔ غیب میں سب سے پہلے اللہ کی ذات ہے، ہماری نظروں کے سامنے نہیں ہے، لیکن پورا ایمان ہو کہ اللہ ہے، تمام تر صفات کے ساتھ، تمام تر قدرتوں کے ساتھ ہیں، وہی پوری کائنات کو چلا رہے ہیں، پورا اللہ کی ذات پر ایمان۔ اور غیب میں ہے جنت، کہ جنت ہے، جنت کی نعمتیں ہیں، بالیقین ہیں اور وہ ملنے والی ہیں۔ اور غیب پر ایمان کے اندر آتا ہے جہنم، جہنم بھی ہماری آنکھوں سے غائب ہے، اس پر بھی پورا یقین کہ اس میں جتنے عذابوں کا تذکرہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ سب ہے، اور ان تمام گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ تو غیب جو بھی ہے، میدان آخرت ہے، حساب ہے، حوض کوثر ہے، ان تمام پر پورا دل کے یقین کے ساتھ ایمان لانا، اسے کہا جاتا ہے کامیاب ہونے والے لوگ۔ صحابہ کرام نے دراصل اسے ہی سمجھ لیا تھا کہ کامیابی یہ نہیں ہے۔ حالانکہ جنگ وہ کرتے تھے، جہاد کرتے تھے، وہ فتوحات حاصل کرتے تھے، وہ بڑے بڑے سلطنتوں پہ اسلامی پرچم لہرائے انہوں نے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ سمجھ لیا تھا انہوں نے کہ یہ کامیابیاں اس کامیابی کے صدقے میں مل رہی ہیں۔ وہ کامیابی جو اللہ نے دی ہے، آخرت کی کامیابی، اس پہ ہم 100% پورا اتر رہے ہیں، اس لیے اللہ ہمیں دنیا کی یہ کامیابیاں دے رہے ہیں۔ کہ دنیا کے عہدوں کا کیا رونا، کہ یہ تو ایک عارضی شے تھی۔ اقبال نے کہا کہ یہ جس کو دنیا کے لوگ بڑی کامیابی سمجھتے ہیں، صحابہ اس کو صدقہ سمجھتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ ان کے ارشادات پر عمل کر رہے ہیں، اس لیے یہ دنیا کی کامیابیاں مل رہی ہیں۔ اصل کامیابی انہوں نے جو بنائی تھی وہ آخرت کی کامیابی تھی۔ یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان۔ آج اگر کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ غزہ شہر میں جو شہادتیں ہو رہی ہیں اور ذرا بھی ان کی پیشانیوں پہ بل نہیں ہے، ہم یہاں بیٹھ کر نہیں تصور کر سکتے وہ ایمان بالغیب کے کس معیار پر ہیں۔ پورا ان کو ایمان ہو چکا ہے الحمدللہ۔ بلکہ بعض لوگ جو یہ کہہ رہے ہیں، بعض مجاہدین کہ ہم کو بشارتیں مل رہی ہیں خواب کے اندر، وہ اللہ صحیح ہوگا۔ وہ جب اس معیار پر پہنچتے ہیں تو اللہ کی طرف سے اشارے بھی ملتے ہیں، ان کے خون سے خوشبوئیں بھی محسوس کی ہیں ان لوگوں نے شہیدوں کی، یقیناً وہ ہوا ہوگا، کیونکہ یہ اللہ کے وعدے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیش ہوئے اور پیش آئے واقعات ہیں۔ ایمان بالغیب کے اس معیار پر تو ہم لے جائیں، تب اللہ کی طرف سے اشارے ملتے ہیں غیبی، تو سمجھ میں آتا ہے واقعتاً یہ سب چیزیں صحیح ہیں۔ آخر کیوں وہ خوشی خوشی جنازے اٹھا رہے ہیں؟ ایک باپ اپنی اہلیہ کا، اپنے بچوں کے، اپنے والدہ کے جنازے اٹھا رہا ہے اور پیشانی پہ کوئی بل نہیں ہے اور ایک قدم پیچھے ہٹنے تیار نہیں ہے الحمدللہ۔ اور مارا خفیہ طریقے سے دشمن یہ کوشش کر رہا ہے جنگ بندی ہو جائے کسی طریقے سے، اور ان کی لاشیں سڑ رہی ہیں، کوئی اٹھانے والا نہیں ہے الحمدللہ۔ یہ کیوں؟ یؤمنون بالغیب، ایمان بالغیب کے اس معیار پہ وہ پہنچ چکے ہیں، کم سے کم اس شہر کے مٹھی بھر ہی لوگ پوری دنیا کے اندر۔ ہم بھی مومن ہیں لیکن ابھی اس معیار تک ہم نہیں پہنچے، اس میں کوئی غلط نہیں ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب۔ دوسری صفت اللہ بیان کر رہے ہیں وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں۔ کامیابی کے لیے نماز کا قائم کرنا بے حد ضروری ہے۔ ایک شخص اپنی دکان پر یا اپنے مکان پر بیٹھا ہوا ہے اور وہ یہ سمجھ رہا ہے میں نماز کے لیے چلا جاؤں گا میرا فلاں کام رہ جائے گا، وہ اسے ناکامی سمجھ رہا ہے، فلاں کام رہ جانا، جبکہ اللہ کے نزدیک نماز کا رہ جانا ناکامی ہے، نماز کا پڑھ لینا کامیابی ہے۔ یہیں پر فرق کرنا ہمیں ہے۔
کہ ناکامی اور کامیابی کا معیار کیا ہے. فلاں کام رہ جائے گا، فلاں گراہک رہ جائے گا، فلاں خریدار رہ جائے گا، فلاں آیا ہوا پیسہ فوراً حاصل نہیں ہو پائے گا اگر میں نماز کے لیے چلا گیا، اور اگر نماز کے لیے نہیں گیا تو یہ سب کچھ مجھے مل جائے گا. ان تمام چیزوں کے بارے میں اللہ کہہ رہے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. یہ جتنی بھی وجہ ہوگی نماز کو چھوڑ کر بیٹھ جانے کی، چاہے گھر میں، چاہے دکان میں، چاہے دوستوں کی محفل میں، کہیں بھی، یہ سب دھوکے کا سامان ہے. نہ وہ دکان کام آنے والی، نہ وہ گراہک اور خریدار کام آنے والا، نہ وہ دوست، نہ وہ اہل و عیال کام آنے والے. آخرت میں کام آنے والی وہ نماز تھی جسے بڑی آسانی سے تو چھوڑ کے بیٹھ گیا. تو وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. اور نماز کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ. وہ آخرت کا عمل وہ بہت بہتر تھا اور ہمیشہ باقی رہنے والا. نہ وہ تجھے چھوڑنے والی، نہ تو اسے چھوڑنے والا، تیرے ساتھ جنت تک ساتھ دینے والی. لیکن تو بڑی آسانی سے چھوڑ دیا ان کاموں کے لیے. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ. نماز قائم کرنا. جب تک نماز نہیں ہے زندگی کے اندر، ہم کتنے بڑے بھی عہدوں تک پہنچ جائیں، دولت تک پہنچ جائیں، ڈگریاں حاصل کر لیں دنیا کی بڑی بڑی تعلیم گاہوں کی، ہم ناکام ترین انسان ہیں. بس یہ ہمیں سمجھ میں اس وقت آئے گا جب آنکھ بند ہو جائے گی. یہ جیتے جی ہمیں سمجھ میں شاید نہ آئے یا شیطان سمجھنے نہ دے. آنکھ بند ہونے کے بعد جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، ناکامیاں ہی ناکامیاں رہ جائیں گی، اللہ نہ کرے. اسی لیے ہر حال میں نمازوں سے اپنے آپ کو جوڑنا ہے، نماز سے اپنے آپ کو جوڑنا، نمازوں کی پابندی ہر حال میں. تو دوسری صفت وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ. تیسری صفت اللہ بیان کر رہے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. ہم نے جو کچھ دیا ہے انہیں، اس میں سے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. یہ تیسری صفت اللہ بیان کر رہے ہیں کامیاب انسان کی، کامیاب مومنین کی. دنیا میں اس وقت کامیاب اسے سمجھا جاتا ہے جو بچا بچا کے رکھ رہا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں کامیاب وہ ہے جو اللہ کی راہ میں حسب استطاعت نکال رہا ہے. جتنا نکالتا ہے اس سے کم 3 گنا زیادہ یا زیادہ سے زیادہ 10 گنا زیادہ اللہ اسے دے دیتے ہیں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے. اللہ کی راہ میں نکالنے سے کبھی مال کم نہیں ہوتا، اللہ دے دیتے ہیں. تو دنیا بھی مل گئی 10 گنا زیادہ، اور نکالنے کی وجہ سے وہ آخرت میں کامیاب لوگوں میں لکھ دیا گیا. تو ادھر فائدہ ہی فائدہ ہے، اور بچا بچا کے رکھنے میں بندہ اسی حد تک محدود رہ جاتا ہے، اور بچا کر رکھا ہوا نہ اسے کام آتا ہے نہ کسی اور کے، بلکہ دوسرے اس پر قابض ہو جاتے ہیں مرنے کے بعد بغیر کسی محنت کے. اور یہ بندہ چل لیتا ہے آخرت کی طرف، اور آخرت میں وہ دولت کام آنے والی نہیں. اور اگر اللہ نہ کرے اتنا بچایا کہ زکوٰۃ بھی نہیں دیا، تب تو وبال جان ہے، وہ عذاب ہے جو تصور نہیں کر سکتے دنیا کے اندر. یہی فرق ہے، یہاں پر بھی ہم فرق محسوس کریں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں. ہم میں اور صحابہ میں یہی فرق، وہ نکال دینے کو کامیابی سمجھتے تھے کیونکہ انہوں نے سمجھ لیا تھا کامیابی اصل ہے کیا، اور ہم بچا لینے کو کامیابی سمجھ رہے ہیں. ہاں کسی دشمن سے بچایا، کہیں دھوکہ کھانے سے بچایا، وہ الگ بات ہے. اللہ کی راہ میں نکالنے سے جتنا ہو سکے بچا لیا، سمجھتے ہیں کامیاب. اور حرام جگہ فضول خرچی میں، دکھاوے کے لیے، اسراف میں خوب خرچ کرتے ہیں پانی کی طرح، اور سمجھتے ہیں کامیاب ہو ہی نہیں سکتے. اسراف کرنے والا شیطان کا بھائی، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ فضول خرچی کرنے والے شیاطین کے بھائی ہیں. اور کبھی بھی دکھاوے کے لیے خرچ کرنے والا کامیاب نہ ہوا ہے، نہ لوگوں نے کامیاب سمجھا ہے. وہ ہمیشہ ہی ناکام رہتا ہے، لوگوں کی نگاہ میں بھی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں بھی. تو صحابہ اللہ کی راہ میں نکال لینے کو کامیابی سمجھتے تھے. چنانچہ وہ مشہور واقعہ کافی ہوگا ہماری رہنمائی کے لیے کہ عین آدھی رات، نصف شب، جب سارا مدینۃ المنورہ سو رہا تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ دستک دی ایک شخص نے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے خندہ پیشانی کے ساتھ،
یہ بھی ہم سیکھتے چلیں اور تصور کرتے چلیں ہم کس نبی کے امتی ہیں کہ مصروف ترین دن گزارنے والے، دنیا میں آپ سے زیادہ مصروف کوئی نہیں آیا ہوگا، 23 سال میں دنیا کا نقشہ بدل کے رکھ دیا، اور ایسا بدلا کہ قیامت تک پھر اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، کوئی معمولی بات نہیں ہے یہ۔ تو اتنی مصروف زندگی آپ نے گزاری ہوگی، رات کی جو ایک حصے کی نیند ہوتی ہوگی کتنی قیمتی ہوگی، ہم تصور کر سکتے ہیں؟ ہم ذرا دن بھر مصروف ہوں اور رات بھر سونے کی نیت سے سوتے ہیں، بلکہ رات بھر نہیں، اللہ معاف کرے، دن نکلنے تک جگانا نہیں، دن بھر تھکا ہوا تھا میں، اب مجھے سونا ہے، ہمت نہیں ہے کوئی آ کر وہاں آواز کر سکے، اور یہاں رات کے آخری حصے میں پھر اٹھنا ہے قیام اللیل کے لیے، تہجد پڑھنی ہے، عبادت کرنی ہے، اگلے دن پھر مصروف ہونا ہے جیسا گزرا ہوا دن گزرا تھا۔ اور یہ درمیان کی مختصر سی نیند کتنی قیمتی ہوگی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ آپ کو حق نہیں بنتا کہ آپ اس سے کہتے کہ دن کے اجالے میں آ جاتے، میں جب یہاں بیٹھا ہوتا تب مجھ سے ملاقات کر لیتے، اتنی قیمتی نیند کیوں خراب کیا کہ آپ کو حق نہیں بنتا تھا؟ لیکن صلاۃ و سلام ہو اس نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم پر، پوری خندہ پیشانی کے ساتھ آپ نے اس کا استقبال کیا اور پوچھا کون ہے اور کیوں آئے ہو؟ کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ تبسم گفتگو ذرہ نوازی خندہ پیشانی، سلام اے آمنہ کے لال اے محبوب سبحانی، کہ وہ تبسم، وہ مسکراہٹ، وہ انداز گفتگو، وہ خندہ پیشانی کہاں ڈھونڈیں گے لوگ سوائے اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ؟ چنانچہ وہ شخص آیا ہوا کہنے لگا کہ میں مسافر ہوں، میں بڑا پریشان حال ہوں، گھر میں بڑی تنگی ہے، میں بڑے پریشانی کے عالم میں یہاں پہنچا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پتہ بتایا کہ فلاں گلی میں جاؤ اور فلاں دروازے پہ دستک دو، جو شخص نکلیں گے ان کا نام ہوگا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بس اتنا کہہ دینا کہ میں نے بھیجا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے۔ وہ شخص گیا اور ابھی دروازے پہ دستک دینے والا تھا کہ اندر سے کچھ گفتگو کی آواز آ رہی تھی۔ اس نے وہ بات سنی، بات یہ تھی کہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ اپنی اہلیہ سے کہہ رہے تھے کہ اتنی دیر تک چراغ جلا ہے بلا ضرورت، رات میں اندھیرا ہو گیا، اب سونا ہے تو چراغ جلنے کی ضرورت نہیں تھی، کچھ زیادہ دیر تک چراغ جل گیا تو اس میں جو تیل خرچ ہوا ہے چند قطرے زیادہ، اس کا حساب میں دوں گا یا تم دو گی؟ اپنی اہلیہ سے کہہ رہے ہیں۔ وہ اجنبی شخص سمجھا میں غلط گھر پہ آ گیا کہ جہاں چند قطرے تیل کا حساب لیا جا رہا ہے وہ میری کیا مدد کرے گا، وہ واپس گیا، پھر دستک دیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر باہر تشریف لائے اسی خندہ پیشانی کے ساتھ، اس نے جو سنا وہ بتایا اور اس نے کہا کہ شاید میں غلط چلا گیا، پھر سے ایک مرتبہ پتہ بتا دیجئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح جگہ گئے تھے تم، دروازے پہ دستک دو اور جو میں نے کہا ہے وہ کہو۔ چنانچہ یہ شخص گیا، دروازے پہ دستک دیا، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تشریف لائے، اس نے وہ پوری بات بتائی کہ مجھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، میں پریشان حال ہوں۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خوشی سے پلٹے ہیں گھر کے اندر جیسے عید کے دن بچے خوشی میں کودا کرتے ہیں، خوشی میں جھوما کرتے ہیں بچے، اتنی خوشی میں، اور خوشی کے عالم میں اپنی اہلیہ کو آواز دی، اپنے غلام کو آواز دی اور یہ کہا انہوں نے کہ اے غلام کا نام لے کر کے اٹھو، آج رات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری مغفرت کا سامان بھیج دیا۔ اپنے غلام کو لے کر اور اس شخص کو لے کر پیچھے باڑے کی طرف گئے جہاں ان کے اونٹ بندھے ہوتے تھے، کچھ کتابوں میں 10 اونٹ لکھا ہے، کچھ کتابوں میں اس سے زیادہ لکھا ہے، وہ سب لائن سے کھڑے کر دیے اور آگے کے اونٹ کی لگام پکڑا دی اور کہا کہ جاؤ یہ لے کر، اور اس میں کچھ اونٹ کے پشت پہ کچھ ساز و سامان ہے تمہاری ضروریات زندگی کا، جب یہ ختم ہو جائے اور تمہاری تنگی ختم نہ ہو تو پھر آ جانا، پھر میں تمہاری مدد کروں گا۔ اور وہ شخص وہ اونٹ لے کر چلا گیا۔ تو جو شخص چند قطرے تیل کے حساب پر ناراض ہو رہے تھے، کیوں؟ اپنی ذات پہ خرچ ہو رہا تھا، اور اپنی ذات پہ خرچ ہونے والے کا حساب دینا ہے اللہ کے پاس، اور وہی شخص اونٹوں کی قطار لگا دیا
اور دے دیا بلا تکلف، اور دوبارہ آنے کی دعوت بھی دی. کیوں؟ وہ اللہ کی راہ میں جا رہا تھا. اللہ کی راہ میں جتنا بلا حساب و کتاب دیں گے، اللہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بلا حساب و کتاب عطا کریں گے. ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا یہ لوگ کامیاب ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں. اور اس کے بعد وہ صفت ہے جو ہم تمام کے اندر الحمدللہ موجود ہے. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، کہ جو ان کی طرف کتاب نازل کی گئی ہے قرآن، اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس سے پہلے کتابیں آئی ہیں اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں کہ وہ بھی برحق تھیں، وہ بھی اللہ کی طرف سے تھیں. یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح نہیں صرف اپنی کتاب کو برحق مانے، باقی کتابوں کی بے احترامیاں کریں، ان کے تقدس کو پامال کریں. نہیں، ہمارے پاس ہر کتاب کا احترام ہے، ہر مذہبی کتاب کا احترام ہے. ہاں، ان سب میں سب سے برحق کتاب قرآن کریم ہے. اللہ فرما رہے جن کے اندر یہ صفتیں ہیں وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، یہی لوگ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. کیونکہ آخرت پر یقین کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا. ایمان بالغیب، نمازوں کی پابندی، اللہ کے راہ میں ہاتھ کو کھلا چھوڑ دینا، یہ اسی وقت ہوگا جب آخرت پر ایمان ہے. اولئک علی ھدی من ربہم، اب اللہ سند دے رہے ہیں یہی لوگ ہدایت پر ہیں. واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہیں. اب ہم خود تصور کر لیں کہ اصل کامیابی کیا ہے. اصل کامیابی یہ ہے ایمان بالغیب اس معیار کا ہو، اور نمازوں کی پابندی مکمل ہو، اللہ کی راہ میں دینے کا مزاج ہو، آخرت پر پورے یقین کے ساتھ. یہ 3-4 صفتیں ہیں جن کو پیدا کرنا اگر ہم نے ارادہ کر لیا، عزم کر لیا، تو کوئی مشکل نہیں ہے. اور اتنی بڑی سند تیار ہے ہمارے لیے کہ یہی لوگ کامیاب ہیں. چنانچہ وہ لوگ جو آج زندہ ہیں ہمارے دلوں کے اندر، ہماری کتابوں کے اندر، قرآن کی آیتوں کے اندر، احادیث مبارکہ کے الفاظ کے اندر، ہماری ایمانی حرارتوں میں زندہ ہیں، یقین مانیے وہ کبھی ایسے گھر میں نہیں رہے جیسے گھروں میں ہم رہتے ہیں. کبھی وہ ویسا کھانے نہیں کھائے جیسے کھانے ہم کھاتے ہیں. کبھی ویسی سواریوں کا تصور نہیں کرے جیسی سواریوں پر ہم بیٹھتے ہیں. لیکن اس کے باوجود وہ زندہ ہے الحمدللہ، اور آخرت میں وہ مقام ملے گا کہ ہم تصور نہیں کر سکتے. وجہ کیا ہے؟ کامیاب ہو گئے تھے وہ لوگ، انہوں نے کامیابی کے راستے پہ لگا دیا تھا. آج انسان کے پاس دنیا کی کون سی نعمتیں نہیں ہیں، لیکن وہ زندہ نہیں ہے. وہ تو جیتے جی ہی مرا ہوا ہے، اور مرنے کے بعد تو یوں ہی ختم، نام بھی گیا، نشان بھی گیا، سب گیا. ہزاروں انسان آج جا رہے ہیں ایسے جن کے پاس دنیا کی بڑی بڑی نعمتیں ہیں لیکن نام و نشان تک باقی نہیں، سب ختم. گھر میں بچے تک یاد کرنے کو تیار نہیں ہے تو دوسرے قوم کے لوگ کیا یاد کریں گے؟ کیوں؟ کامیابی پر انہوں نے نہیں لگایا. انہوں نے کامیابی سے ہی سمجھ لی تھی اچھے مکانات، اچھی سواریاں، اچھی دولت، اچھے عہدے. نتیجہ یہ ہوا کہ یہ بھی ختم، یہ بھی ختم، سب ختم ہو گئے. تو اگر ہم چاہتے ہیں دنیا اور آخرت کی کامیابی تو ہمیں چاہیے کہ ان راستوں پہ ہم لگائیں اپنے آپ کو، جو راستہ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں اللہ نے بتا دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو صحیح کامیابی سمجھنے اور اس کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ناکامیوں سے بچنے اور بچے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.